نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں ہم اپنی ڈائری کی طرف، جس میں آج ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھنے والے ہیں، گمنام کی ڈائری پارٹ 2۔ تیز روشنی نے میری آنکھ کھول دی۔ میں نے آنکھوں کے کنارے سے دیکھا تو نرس کھڑکی کے پردے پیچھے کر رہی تھی۔ مجھے اپنے بستر سے سامنے پل نظر آتا تھا۔ روزانہ اس وقت اس پل پر گاڑیاں تیزی سے دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ باہر کی دنیا میں اتنے دنوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ویسے ہی بازار چل رہے ہیں، ویسے ہی دکانیں سجی ہوئی ہیں، ویسے ہی سیاست ہو رہی ہے، کاروبار اور جابز پر اسی طرح لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ وہی ہسل بسل ہے، شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، کہیں پہ کوئی کمی نہیں آئی۔ اور مجھے لگا کرتا تھا کہ میں نہ ہوں تو کچھ بھی چل نہیں سکتا، شاید قیامت ہی آ جائے گی۔ مجھ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے، مگر اب میں 6 ماہ سے اس بستر پر پڑی ہوں اور یہ دنیا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ کیوں پھر میں ہی اتنی دیوانی ہو گئی تھی اس کے پیچھے؟ یہ دنیا ہم سے وفا نہیں کرتی اور ہم اس سے وفاداری نبھانے میں سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ جب سے میں بیمار ہوئی ہوں، بات بات پر مجھے اس دنیا کی بے وفائی یاد آتی ہے اور اگلی دنیا کا خیال آنے لگا ہے۔ مجھے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اب آخرت ریالٹی لگنے لگی ہے۔ پہلے صرف ایک دھندلا سا خیال لگتی تھی، بہت دور کی بات لگتی تھی۔ یہ باتیں اب میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں جو تیز تیز گاڑیاں دوڑائے بے فکری سے بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ایک کھیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے نظر کا، یہ وہ نہیں جو کچھ لگ رہا ہے۔ اس وقت لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، یہ نہ ہوا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، سب کے بغیر سب کچھ چلتا ہے، کوئی بھی یہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مجھ جیسے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ وہ لوگ پاگل ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ مجھے سے دنیا چل رہی ہے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ یہ زندگی کیا تھی، لیکن سمجھ آئی بھی تو اس وقت آئی جب زندگی اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ یہ جتنی گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، یہ سب اس دھوکے میں ہیں کہ جس طرف وہ جا رہی ہیں وہ ان کی منزل ہے۔ کوئی نوکری کو زندگی سمجھے ہوئے، کوئی بچوں کو، کوئی بزنس کو، کوئی شاپنگ کو، کوئی کسی عہدے کو، کوئی گھروں کو۔ ارے دیوانوں، تمہیں کیا پتا، ان میں کوئی بھی منزل نہیں ہے۔ جس کے پیچھے تم اس قدر ہلکان ہو رہے ہو، جس کو تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو، یہ تو اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل تو دوڑنا تھا اس دن کی تیاری کے لیے جس کو آگے فیس کرنا ہے، جس کو میں دیکھنے والی ہوں، جو اب میرے حواسوں پہ چھایا ہوا ہے۔ اب تو مذاق لگتے ہیں وہ سارے مسئلے جن میں میں اتنا سٹریس لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں جب پڑھتی تھی تو امتحانوں کے دنوں میں مجھے شدید انگزائٹی ہو جاتی تھی اور میں سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی، پریشان کر دیتی تھی سب کو،
अम्मी मुसल्ला बिछा के बैठ जाती थी। जितने दिन मेरे इम्तिहान होते थे मेरे लिए दुआएं करती रहती थी। मुझे अम्मी का वो प्यारा सा मुसल्ला भी याद है, और वो उनका खूबसूरत अंदाज कि झूम झूम के इतने खुशू से दुआएं मांगा करती थी। उनकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में आ रही है, या अल्लाह मेरी बच्ची को इम्तिहान में कामयाबी दे दे, या अल्लाह मेरी बच्ची का इम्तिहान अच्छा हो जाए। अम्मी, मुझे इस इम्तिहान की दुआ नहीं चाहिए, मेरे आगे तो बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हुआ है, मुझे उसकी कामयाबी की दुआ चाहिए। अरे मैं तो ख्यालों ही ख्यालों में कहाँ पहुंच गई। ख्यालों में ही अम्मी से बात करने लगी। कितने बेमाने थे ना वो इम्तिहान, और कितनी बेमानी थी वो डिग्रियां जिनके पीछे मैं इतनी पागल होती थी। यूं लगता था ये जिंदगी है, यूं लगता था यही कामयाबी है। फिर मुझे याद है जब मेरी बेटी ने ग्रेजुएट किया था तो उसके रिश्ते की फिक्र में मैं ऐसी पागल हो गई थी कि मेरी दुआएं शुरू भी इसी से होती थी और खत्म भी इसी पे होती थी। यूं लगता था उसका रिश्ता हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, और ये हल हो गया तो सब परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक दफा मेरे शौहर की नौकरी चली गई थी। साल भर के लिए वो मारे मारे नौकरी की तलाश में फिरते थे। तब भी ऐसे लगता था दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको नौकरी मिल जाए। तब भी ऐसे लगता था दुनिया खत्म हो जाएगी अगर नौकरी ना मिली। सारा वक्त उनकी नौकरी मेरे सर पर सवार रहती थी, हर दुआ उनकी नौकरी के लिए ही होती थी। मगर वो सारे ही मसले अपने अपने वक्त पर हल होते चले गए, और हर मसले में मैं दीवानों की तरह खुद को हलकान किए रही, जैसे कि यही जिंदगी है। और कभी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तो मैं भूले ही हुई हूं, और वो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, और ये सब मसले बहुत छोटे हैं। एक बहुत बड़ा मसला आगे आने वाला है। उस वक्त वही जहन पे सवार रहते थे, और आज भी ये तमाम गाड़ियां जो पुल पे तेजी से दौड़ रही हैं, उनको भी यही मसले सबसे बड़े मसले नजर आते हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि एक दिन आना है जब ये मसले जिनके पीछे ये दौड़ रहे हैं इतने बेमाने हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला अब ये नजर आता है कि कब्र के सवालों के जवाब तैयार हैं या नहीं। अब सबसे बड़ी चीज नजर आती ये है कि वहां क्या जवाब दूंगी, कौन पूछेगा मेरी डिग्री के बारे में वहां पर, कौन देखेगा कि मेरे शौहर की नौकरी कितने पैसों की थी, कौन इस बात पर मेरी इंक्वायरी करेगा कि मेरे बच्चों की शादियां हुई थी या नहीं हुई थी। आज दिल चाहता है एक एक को पकड़ के ये समझा दूं कि ये कोई मसले नहीं है जिनके पीछे तुम पागल हो रहे हो। असल मसले की तरफ ध्यान करो। मगर मेरी बात सुनेगा कौन? लोग कहेंगे पागल हो गई है, लोग कहेंगे बेचारी के दिमाग पर असर हो गया बीमारी का। हालांकि पागल मैं नहीं हुई, पागल ये सब है जो छोटी छोटी चीजों के पीछे कीमती जिंदगी को गंवा रहे हैं। जी हाँ, मैं ही छोटी छोटी चीजें कह रही हूं इनको। शायद अगर आप एक साल पहले मुझसे यही बात पूछते तो मैं ही ये कहती थी कि ये तो सबसे बड़े मसले हैं। नर्स की धीमी सी आवाज ने मुझे चौंका दिया। उसने प्यारे से अंदाज में मुझे गुड मॉर्निंग कहा। वो अपनी ट्रे लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। आए दिन
یہ بلڈ سیمپل لینے آ جاتی ہے۔ ہسپتال کی یہی ایکٹیویٹی ہے، یہی روٹین ہے۔ یہاں آوازیں یا تو صرف مشینوں کی آتی ہیں جو سارا دن کانوں میں ٹوں ٹوں کرتی رہتی ہیں، یا کبھی دروازہ کھلا ہو تو باہر نرسوں کی کھلکھلاہٹ کی، یا کوریڈور میں گزرنے والے لوگوں کی کچھ باتیں سنائی دے دیتی ہیں۔ یہاں کی یہی دنیا ہے۔ نرس نے میرا بازو سیدھا کیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وہی سوال جو مجھ سے وہ روزانہ کرتی ہے، آج بھی پوچھنے لگی، How are you doing today؟ کیا جواب دوں اس کو؟ کیا کہوں؟ کیا کہوں کہ کچھ بھی فرق نہیں، جیسی کل تھی ویسی آج ہوں، اور زندگی سے تھک گئی ہوں، مگر میرے پاس آگے کے لیے کچھ بھی سامان نہیں ہے۔ کیسے آگے چلی جاؤں؟ مجھے سامان چاہیے۔ پہلے لگا کرتا تھا کہ میرے پاس بہت نیکی ہیں۔ اگر آپ 1 سال پہلے مجھ سے بات کرتے تو میرے پاس ایک لمبی لسٹ تھی۔ کوئی پوچھتا، کوئی نصیحت کرتا کہ کچھ اور کر لو تو میں کہتی لو بھلا، اور کیا کروں؟ میں نماز نہیں پڑھتی بھلا، میں درس پہ جاتی ہوں، میں اسکارف پہنتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں۔ میں اتنی لمبی لسٹ دے دیا کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں کیوں سب کچھ بدل گیا۔ وہ نیکیاں جن کو میں بہت بڑا سمجھتی تھی وہ ایک دم ننھی سی لگنے لگی ہیں۔ ان چیزوں کو تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری نماز میں خشوع نہیں ہے، میرا حجاب صحیح حجاب نہیں ہے، میرے فرض روزے جو مس ہوئے تھے ان کو پورا کرنا ہے۔ ان باتوں کی کبھی فکر نہیں کی تھی۔ ابھی کون سا میرا جانے کا ٹائم ہے جو ان کی فکر کروں؟ یہ کہہ کے خیال آتا بھی تو جھٹک دیتی تھی۔ یہ تو میرے مسئلے تھے ہی نہیں۔ میں ہمیشہ بیئر منیمم پہ رہتی تھی، بس جس سے دل کو تسلی ہو جائے کہ کر تو رہی ہوں نا، مگر نہ تو پوری طرح کرتی تھی نہ چھوڑتی تھی۔ جو بھی کرتی تھی اس میں کوئی کوالٹی کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی یہ سوچ نہیں ہوتی تھی کہ کیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ امی نے نماز کی عادت ڈال دی تھی تو وہ چل رہی تھی۔ حجاب بھی گھر کے ماحول کی وجہ سے لیتی تھی تو جیسا تیسا ہی تھا، مگر لیتی تو تھی۔ قرآن بھی جتنا کہیں سن لیا تو سن لیا، اور اس میں بھی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتی تھی۔ یہی کہتی رہتی تھی میں تو یہ بھی کرتی ہوں اور لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اور آج میرا حال یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں اپنے سامان میں سے وہ کون سی چیز نکال کر دکھاؤں گی جس سے میری بخشش ہو جائے۔ بہت ذہن پر زور دیتی ہوں کہ کچھ مل تو جائے، کوئی عمل تو دکھا سکوں۔ بہت سوچتی ہوں، مگر جس عمل کا بھی خیال آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، یا تو لاپرواہی ہے، یا بدلے کی چاہت ہے، یا لوگوں میں جج جانے کی فکر، یا جب سب کر رہے ہیں تو کر لیا دیکھا دیکھی، یہاں کہیں نیت کی خرابی، کہیں عدلے کا بدلہ۔ نرس اپنا کام کر کے کب کی جا چکی ہے اور میں اپنی سوچوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ سارا دن ذہن میں یہی باتیں چلتی ہیں، میں فرشتوں سے کیا کہوں گی، کیا دکھاؤں گی؟ کیا میں کہہ سکوں گی دیکھو دیکھو میں نے اللہ کی خاطر یہ کام کیا، دیکھو میرے پاس یہ بھی ہے، دیکھو میرے پاس یہ بھی ہے؟ نماز پڑھی بھی نہ پڑھنے کے برابر تھی۔
صدقہ کر کے بھی نیت درست نہیں تھی، روزے رکھ کے بھی ان میں بدزبانی کرتی تھی، قرآن کی کلاس میں بیٹھ کر بھی ذہن حاضر نہیں ہوتا تھا۔ کوئی چیز تو ہو میرے پاس۔ مجھے یاد ہے ہماری ٹیچر نے غار والوں کی کہانی سنائی تھی، وہ غار والے جو پھنس گئے تھے اور پھر اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعائیں کرنے لگے تھے تو غار کا منہ کھل گیا تھا۔ اب یہ سوچتی ہوں میرے پاس کوئی تو عمل غار جیسوں والا ہو، مگر کوئی عمل نہیں ملتا۔ آج میرے نام پر بینک اکاؤنٹ موجود ہے، میرے پاس بڑا بنگلہ ہے، جائیدادیں ہیں، بچوں کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، اس مہنگے ترین ہسپتال میں پڑھی ہوئی ہوں، اس کے باوجود میں خالی ہاتھ ہوں۔ مجھے آج پتا چلا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے 55 سال کی زندگی نہیں، 20,000 دن کی زندگی ملی۔ 55 کہہ کے ہم بہت چھوٹا نمبر کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کو حساب میں دیکھیں تو 20,000 دن بنتے ہیں۔ یہ دن نہیں ہے، یہ 20,000 چانسز ہیں جو میرے رب نے مجھے دیے۔ وہ بھی تو روز دیکھتا ہی ہوگا کہ کوئی دن تو ہو جب یہ بندی پلٹ آئے، جب اس کو ہوش آ جائے۔ مگر شاید مجھے ایسے 20,000 دن اور بھی مل جاتے، تب بھی ہوش نہ آتا۔ میری دوستیں کہا کرتی تھی تم بہت لکی ہو، تمہارے پاس اتنا کچھ ہے۔ ان کو کیا پتا میں کتنی مفلس ہوں۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں اٹھوں اور اچھی سی نماز پڑھوں۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں خوبصورت سا وضو کروں۔ آج دل چاہتا ہے قرآن کی تفسیر سیکھوں، پورے شوق کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ۔ آج دل چاہتا ہے مجلسوں میں بیٹھوں اور اللہ کی باتیں بتاؤں۔ آج دل چاہتا ہے سارے رشتہ داروں سے ملوں اور کوئی گلہ شکوہ نہ کروں۔ دل کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو۔ دل کرتا ہے ساری فکریں چھوڑ کر آخرت کی فکر میں دوڑ دوڑ کے عمل کروں، لیکن یہ صرف خیالات ہی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور تیزی سے ڈھلکتے ہوئے کانوں تک پہنچ گئے۔ یہ سب اب صرف دل کرتا ہی رہ گیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جب ہمت تھی تو سمجھ نہیں تھی، سمجھ آئی ہے تو ہمت نہیں ہے۔ اب تو زندگی بھی چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ جن کے پاس ہمت ہے وہ آج سب کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا قیمتی سرمایہ موجود ہے۔ کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ان کے پاس کتنے قیمتی دن ہیں، کاش ان کو یہ پتہ چل جائے۔ وہ کتنی بڑی کمائی کر سکتے ہیں، کاش وہ یہ جان سکے۔ یہاں تک تھی دوسری قسط گمنام کی ڈائری کی۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے سیکھا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔